تم مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ وہابی کہتے ہیں جی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی، وہ کچھ نہیں دے سکتے جی، وہ کچھ نہیں دے سکتے جی، یہ دنیا کو پڑھا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، دنیا کو وہی پڑھا رہے ہیں جو قرآن نے پڑھایا ہے، جو میرے نبی نے پڑھایا ہے۔ ملک، ملک، اقتدار، اختیار، تسلط، غلبہ صرف عرش والے کا ہے۔ مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ جگہ جگہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تم نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ اس کی طرف تمہاری توجہ کبھی نہیں گئی؟ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے مالک میں ہوں، ملک میرا ہے، اختیار میرا ہے۔ اور جب اللہ منفی لہجہ اختیار کرتی ہیں، یہ تو اپنے ملک کا ذکر کیا نا، اس کو کہتے ہیں مثبت لہجہ، اور جب منفی لہجہ اختیار کیا فرمایا جن کو میرے سوا تم حاجات میں اور مشکلات میں، تکلیفوں میں اور دکھوں میں، غموں میں گھر کر جن کو تم پکارتے ہو شفائیں لینے کے لیے، مقدمے سے رہائیاں لینے کے لیے، بیٹے لینے کے لیے، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون، کرو مانا یار، جب تک آپ زور سے مانا نہیں کریں گے میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ مالک نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ وہابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ پھر سورۃ فاطر میں کہا والذین تدعون من دونہ، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ رب نے بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑا۔ یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، میری جھولی فلاں بھریں گے۔ اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، جس پردے کی کوئی قیمت نہیں۔ کروڑ پردے اکٹھے کرو پھر بھی قیمت کوئی نہیں۔ یہ تمہارے نقطہ نظر سے ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے اللہ نے فرمایا ہم نے یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ کھجور کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ مالک پھر کون ہوا؟ اختیار کس کا ہوا؟ جس نے پردہ لگا کے اس کھٹاس مٹھاس کو روک لیا۔ ما یملکون من قطمیر، کبھی آپ نے غور کی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ما یملکون من ذرۃ ما یملکون من شیء، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، ککھ دے مالک نہیں، یوں تو کہہ سکتے تھے۔ کھجور پسند آ جائے بات تو پھر سبحان اللہ تو بنے گی۔ کھجور، گٹھلی، پردہ، مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی نے کہا اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا، قبر کو سمجھو کھجور کی طرح،
گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک، ان کے تو کفن بھی ان کے اختیار میں۔ جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، فقہ تو دونوں طبقوں کی ایک ہی ہے نا، فقہ حنفی ہی۔ جاؤ ہدایہ اٹھاؤ، قدوری اٹھاؤ، کنز اٹھاؤ، شرح وقایہ اٹھاؤ، قاضی خان اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، عالمگیری، کوئی سی کتاب اٹھاؤ، یہ لکھا ہوا نہ ملے بندیالوی کا گریبان آ کے پکڑو کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا، کفن میت کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی